تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اور درود و سلام ہو طٰہٰ پر، یاسین پر، مبشر پر، مزمل پر، مدثر پر، صاحب سفر معراج پر، اور درود و سلام ہو ان پر کہ جس پوری کائنات کے لیے اللہ نے فرمایا یہ مقصود کائنات ہے، یہ مطلوب کائنات ہے، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور درود و سلام کے بعد اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفتیں ان پر نام ہوں جن کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہ جو پیدا ہوتے ہیں، جو پیدا ہوئی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پورے گھر پہ ایک نور کا ایک حالہ سا ہے، اور کہتے ہیں مجھے جبرائیل نے آ کے مبارکباد دی ہے۔ جب شہزادی کو اپنے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی جو صورت ہے ان کی نانی ملکۃ العرب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہے۔ تو جو صورت میں ملکۃ العرب جیسی ہو، اور جو سیرت کے اندر خاتون جنت جیسی ہو، جو سخاوت میں محمد رسول اللہ جیسی ہو، اور جو شجاعت میں علی حیدر کرار جیسی ہو، جو لہن خوبصورتی میں ادائیگی کے اندر امام حسن جیسی ہو، اور جو حق گویائی میں حسین جیسی ہو، اسے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی غذا جو ان کے منہ کے اندر گئی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب دہن ہے۔ اور ناظرین، لعاب دہن میں وہ برکت ہے جو کسی اندھے پہ لگا دیں تو وہ بینا ہو جاتا ہے، جو کسی مجنون پہ لگائیں تو وہ صاحب عقل ہو جاتا ہے، جو کسی بیمار پہ لگائے وہ صاحب شفا ہو جاتا ہے، اگر عرب کے کھارے پانی میں ڈالا جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ جو سب سے پہلی غذا الرحمن علم القرآن، رحمان نے علم دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد رسول اللہ کے وما ینطق عن الہویٰ، وہ زبان جس کے بارے میں اللہ نے کہا کلمات الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، اس زبان سے سب سے پہلی غذا جو بی بی سیدنا امام حسن ہو، بلکہ خود ان کے والد ماجد سیدنا علی حیدر کرار ہوں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، سیدنا امام حسن ہوں، امام حسین ہو، یا پھر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی غذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہے۔ اس دنیا میں بچے پیدا ہوں تو گھر والی مبارکباد دیتے ہیں، اس گھر کے بچے پیدا ہوں تو جبرائیل اور میکائیل آ کے مبارکباد دیتے ہیں۔ لوگ گھر میں پیدا ہوں تو رش لوگوں کا لگ جاتا ہے، یہاں بچہ پیدا ہو تو فرشتوں کا جھرمٹ لگ جاتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں اس گھر میں بچے پیدا ہو، انسان بعد میں دیکھتے ہیں، فرشتے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے شاہکاروں میں سے جو زینت ہے، اسلام کی زینت علی حیدر کرار ہیں، اور علی کی زینت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ یہ محدثہ بھی ہیں، یہ مفکرہ ہیں، یہ عقیلہ ہیں، اور سب سے بڑا ایک میرے ذہن میں جو لقب آتا ہے یہ سفیر حسین ہے، یہ مشیر حسین ہے، یہ سفیر پیغام حسین ہے۔ یہ کردار میں، انداز میں کہیں بنت علی نظر آتی ہیں، کہیں علی کی آواز نظر آتی ہیں، اور جب بھرا مجمع ہو، سارے غیر ہو، دشمن ہو، تو علی کی للکار نظر آتی ہیں۔ یہ کمال، یہ وصف اللہ نے سیدنا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے۔ اور ناظرین یہ بات رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایک انگوٹھی آئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے انگوٹھی دینی ہے، مجھے انگوٹھی بانٹنی ہو، اس کو دوں گا جو اللہ کو بھی پیارا ہو، جو محمد رسول اللہ کو بھی پیارا ہو۔ اور پھر دیکھا وہ انگوٹھی جو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی۔ اور بی بی زینب کی عمر مبارک ہے کتنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 5 سال کے بچے، مگر ذہن میں رکھیے گا ہمارے بچے ہمارے لیے ہوتے ہیں، یہ زمانے کے امام ہوتے ہیں، یہ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اور 5 سال کی بچی جو سب سے پہلی تربیت لیتی ہے وہ جناب رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر ہے۔ اس کے بعد 6 ماہ آپ کی والدہ ماجدہ حیات رہتی ہیں، ان کے پاس ہیں۔ اس کے بعد بہت لمبا عرصہ جو ہے مولا کائنات نے کوئی عقد نہیں کیا، کوئی آسان الفاظ میں کوئی شادی نہیں کی، ام البنین سے بھی شادی کی، وہ بہت عرصے بعد کی۔ جو لہجے کے اندر، جو کردار کے اندر، دیکھیں تربیت اسے کہتے ہیں کہ جہاں ترتیب دی جائے، تو ان کی پوری شخصیت کی ترتیب باب العلم مدینۃ العلم سیدنا علی حیدر کرار نے دی۔ کہا کس طرح بولا، اچھا مفسرہ کیسی ہیں؟ آج ہمیں وہ شخص بڑا عالم تصور کیا جاتا ہے جو قرآن کی تفسیر جانے، جو قرآن کے انداز کو جانے، جو شان نزول کو جانے، جو انداز شان نزول کو جانے، وہ ہمارے یہاں مفسر ہوگا یا مفسرہ ہوگی یا محدث ہوگا یا محدثہ ہوگی۔ آئے چلتے ہیں مدینے کے بازار میں، آئے چلتے ہیں مدینے کی مسجد کے اندر، آئے چلتے ہیں مدینے کے لوگوں سے
بھائی تم بتاؤ تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو قرآن کی ہر آیت کے بارے میں یہ جانتا ہو یہ کب کہاں کیسے کس کے نازل ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس علی موجود ہیں، اور علی نے ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ جس کو سکھایا ہے وہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور ان کے جو اگر ان کے عقد کی طرف جائیں، ان کے رشتوں کے حوالے سے جائیں تو عبداللہ ابن جعفر طیار، میں نے وہ حدیث پڑھی اور میں حدیث آپ کو دے رہا ہوں بخاری کی۔ بخاری دیکھیں، میں کہوں السلام علیکم جواد بھائی، آپ پر اللہ کا سلام ہو، اور محمد رسول اللہ کسی کو سلام کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد بن آقا علیہ السلام سلام کیسے کہہ رہے ہیں عبداللہ بن جعفر طیار کو، اے فرشتوں کے بازو والے کے بیٹے تم پر سلام ہو۔ جب الفاظ استعمال کرتے تھے عبداللہ ابن جعفر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بھائی کائنات میں کوئی بڑا آدمی کسی کے لیے تعریف کہہ دے، ہمارے لیے جھومے کا ماتھے کا ایک جھومر ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ جن کے بارے میں کہیں اسے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں، عبداللہ بن جعفر طیار کے لیے مولائے کائنات ہیں۔ پھر میں یہاں کہتا ہوں، ایک وجدان ہے میرے لیے کہ جس طرح مولائے کائنات اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان سے رشتے کا انتخاب کیا گیا، نزول ہوا اور دلوں میں بات ڈالی گئی، اسی طرح بی بی زینب کے لیے عبداللہ ابن جعفر طیار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھونڈا ہے۔ کیا بات ہے کہ اس سے بھی پوری کائنات کے ایک نیا ڈیولپمنٹ آئے گی خواتین کے کردار کے حوالے سے۔ اور ایک بیٹی کے لیے رول ماڈل ہوتی ہے اس کی ماں، اور پوری کائنات کی رول ماڈل ہے، بلکہ کائنات تو چھوٹا اس کے لیے سارے عالمین کے لیے رول ماڈل ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بی بی فاطمہ نے جن کی تربیت کی ہے، کہنے کے انداز کو، لکھنے کے انداز کو، بولنے کے انداز کو، تمہیں ماں کیسے بننا ہے، تمہیں بیٹی کیسے بننا ہے، تمہیں بیوی کیسے بننا ہے، تمہیں نانی نواسی تمہیں دادی کس طرح بننا ہے، یہ سب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی کم سن بچی کو سکھایا، جس نے بعد میں زمانے کو سکھایا۔ جبھی تو وہ کوفہ میں ہوں، وہ شام میں ہوں، وہ مدینے میں ہوں، وہ مکے میں ہوں، یا تو ان کی زبان سے قرآن نکلتا ہے، قال اللہ نکلتا ہے، یا قال رسول اللہ نکلتا ہے۔ یہ وہ زبان ہے کہ جس سے، اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں آج کی اگر بچیاں چاہتی ہیں زمانے کے اندر صاحب عزت ہو جائیں، صاحب وجاہت ہو جائیں، صاحب کرامت ہو جائیں، گھر نور کا ایک گھر مکان میں تبدیل ہو جائے، تو پھر آپ کو بی بی زینب اور ان کی والدہ ماجدہ کو اپنے گھر میں لانا ہوگا، اپنے دل میں لانا ہوگا، اور بچوں کے دل و دماغ میں ان کی سیرت کو بٹھانا ہوگا۔ میرا یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کردار کو بھی نور والا بنا دے گا، سیرت کو بھی نور والا بنا دے گا، گھر کو بھی نور والا بنائے گا۔ مشکلات آئیں گی ضرور، ان کا ایک لفظ میں نے سنا تھا، یہ ام المساکین بھی ہیں، اور ان کے سسر کے لیے میں نے جو لفظ بخاری کے اندر غالباً پڑھا وہ ابو المساکین ہے۔